بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا لطیفو پڑھنے کی فضیلت۔ یا لطیفو یا وہ اسم پاک ہے جس کے فائدے اور برکتیں بے پناہ ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ بڑے پریشان اور بدحال تھے۔ ایک عجیب سا خوف ان کے دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ ان کے دل میں ہر وقت ایک خوف سا رہتا تھا جس کی وجہ سے انہیں کبھی آرام نہیں ملتا۔ ان بزرگ نے ایک دن سوچا کہ ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، تو پھر کیوں نہ مکہ معظمہ کا سفر کیا جائے۔ اس سے حج کا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور دربار رسول پاک میں حاضری بھی ہو جائے گی اور اپنے مرض کا علاج بھی ہو جائے گا۔ لیکن پھر وہ سوچنے لگے آخر سفر کریں تو کیسے؟ نہ سفر کے خرچے کے لیے کوئی پیسہ ہے اور نہ ہی اتنا کھانے پینے کا سامان جو پورے سفر میں چل جائے۔ لیکن وہ بزرگ کسی بھی حال میں وہاں مکہ معظمہ جانا چاہتے تھے۔ انہیں بس ایک دھن سوار تھا کہ مکہ معظمہ کا سفر کرنا ہے۔ پھر کیا تھا، انہوں نے خدا کا نام لیا اور چل پڑے۔ مکہ معظمہ کے سفر کے لیے یہ بھی نہیں سوچا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیسے بنا پیسے اور کھانے کے سفر ہوگا۔ سفر شروع ہوتے ہی پہلے دن انہوں نے کافی گرم جوشی سے سفر کیا، لیکن دوسرے دن بھوک پیاس سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ پھر سفر کے چوتھے دن تو ہاتھ پیروں نے بھی پوری طرح سے جواب دے دیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ اب وہ کچھ ہی دیر کے مہمان ہیں۔ پھر انہوں نے کعبہ شریف کی طرف رخ کیا اور بیٹھ گئے اور سوچا کہ اگر مر بھی گیا تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف رہے گا۔ اتنے میں انہیں کمزوری سی نیند آ گئی۔ سپنے میں آپ نے اس بزرگ نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ آپ کے قریب آئے، جنہوں نے اپنا نام خضر بتایا اور انہوں نے آپ سے مصافحہ کیا اور بشارت دی کہ تم بہت جلد مکہ معظمہ پہنچ جاؤ گے اور تمہاری جو بھی خواہشیں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی۔ بس تم میری بتائی ایک دعا کو دل سے 3 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ دعا میری جانب سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تم اسے 3 مرتبہ پڑھ لینا، انشاءاللہ تمہاری ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ دعا اس طرح ہے: یا لطیفم بالخلق ہی یا عالمن یا خبیر۔ اس طرح آپ نے نیند میں ہی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ یہ دعا دہرائی اور اس کے فوراً بعد کسی شخص نے آپ کو نیند سے جگا دیا۔ وہ شخص اونٹ پر سوار تھا اور حج کے لیے جا رہا تھا۔ ایک دوسرے کی حالت جاننے کے بعد اس شخص نے بزرگ شخص کو اپنے ساتھ لے لیا۔ کھانے پینے کے سامان کے علاوہ آپ کو اونٹ کی سواری بھی مل گئی۔ اس طرح وہ بزرگ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مکہ میں پہنچتے ہی کوئی شخص آیا اور اس نے روپے سے بھری تھیلی آپ کو دی اور فرمایا کہ میری طرف سے گھر واپسی کے لیے آپ یہ رکھ لیجئے۔ گویا آپ کی واپسی کے لیے خدا نے انتظام فرما دیا تھا۔ اس کے بعد بزرگ آدمی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، روضہ رسول پاک کی زیارت کی اور اپنے ہر مرض کے علاج کی دعا کے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ کچھ دن کے بعد آپ کی جتنی بھی پریشانیاں تھیں وہ دور ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور قصہ سنیے۔ سیر العارفین میں حضرت شیخ آخ الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت میں فرمایا ہے کہ ایک دن وہ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ کعبہ شریف کے زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ ساتھ میں ان کا قافلہ بھی تھا۔ ریگستان کی گرمی اپنی انتہا پر تھی۔ پہاڑی راستے اور پانی کی قلت قیامت برپا رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قافلے والوں کے تمام اونٹوں نے دم توڑ دیا۔ پہاڑی لوگوں کو پتہ چلا تو وہ اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی غرض سے اپنے اونٹوں کے ساتھ وہاں آ پہنچے اور منہ مانگے داموں میں اونٹ بیچنے لگے۔ جو امیر لوگ تھے انہوں نے بے جھجک اونٹ خریدنا شروع کر دیا، لیکن غریب لوگ مایوسی اور بے بسی سے ہاتھ ملنے لگے۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دیکھا نہ گیا۔ آپ آگے تشریف لائے اور اپنے کپڑوں میں سے ایک تھیلی نکالی، پھر یا لطیفو پڑھا، پھر تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور اشرفیاں نکال کر اونٹ والوں کو دینا شروع کر دی۔
اس عمل سے آپ نے ایک ایک کر کے 500 اونٹ خریدے اور غریبوں میں تقسیم فرما دیے، لیکن خود پیدل بیت اللہ تک تشریف لے گئے۔ اس اسم پاک یا لطیفو کی خیر و برکت کا ذکر کئی اور حدیثوں میں موجود ہے۔ پابندی کے ساتھ اسے پڑھنا کئی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور کئی مراد پوری کرتا ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہو یا تنگ دستی اور فاقہ کشی بھوک سے مر رہا ہو یا کسی اور مصیبت سے پریشان ہو تو ہر نماز کے ختم ہونے کے بعد 100 مرتبہ یا لطیفو اور 21 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ جب تک مقصد پورا نہ ہو تب تک پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ عمل جاری رکھا جائے۔ اللہ ہم سب کو اسلام میں بتائے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔